وہ اورنگزیب جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اورنگزیب عالمگیر، اس کے دربار کے اندر نا ایک بیروپیہ آیا کرتا، اور بیروپیہ ہوتا ہے جس کا روپ اندر اور ہو باہر اور ہو، اس کا ایک فن ہوتا ہے، کرتب ہوتا ہے، وہ سمجھو ایک مداری ہے، اس نے کوئی تماشا وغیرہ دکھانا ہوتا ہے، وہ دکھانے کے لیے آ جاتا، اپنے فن کا مظاہرہ کرتا، اور پھر وہ کہتا جی مینوں انعام دیو۔ تو اورنگزیب کہتا ہو جا یار اسی آپ دے کم لگے ہیں، تو ہے بیروپیہ مداری، تو کوئی ایسا روپ بنا کے آ کہ میں اورنگزیب تجھے نہ پہچان سکوں، پھر تجھے انعام دوں گا۔ وہ چلا جاتا، پھر کوئی اور رنگ شنگ کرتا، اوپر کو پینٹ کرتا، کوئی اور روپ بناتا، پھر آتا تو اورنگزیب کہتا کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو فلاں ہی ہے، کوئی نہیں انعام ملنا۔ اس نے 2-4 دفعہ ایسے کیا، اسے بادشاہ کے دربار سے انعام نہ ملا۔ آخر اس نے سوچا بھی، وہ جانتا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کو اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت ہے، تو اور روپوں سے تو اسے میں دھوکہ نہیں دے سکا، چلو میں اللہ کے ولی کا روپ بنا لیتا ہوں، یعنی میں بناوٹی صوفی بن جاتا ہوں۔ اب وہ دلی کے باہر کسی جگہ پر بیٹھ گیا، اس نے اپنی کٹیا کو خیمہ شیمہ لگا لی اور وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی 1000 دانے والی تسبیح لے لی، کوئی جبہ دستار پہن کے پورا وہی بھریوا، وہی اس نے اپنا گیٹ اپ بنایا، بیٹھ گیا۔ اب داڑھی شریف ہے، وہ بڑھنا شروع ہو گئی، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن وہ وہاں بیٹھا رہا۔ کوئی بندہ کولوں گزر رہا سی، اس ویکھیا بھی آ رہا ہے کوئی ملنگ ایتھے بیٹھا درویش، تو میں فلاں جگہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، تو چلو اس بابے سے دعا ہی کروا لیں۔ میراج ہوتا ہے لوگوں کا بھی، کوئی بندہ ملے چلو دعا ہی کروا لو، وہ دعا کے لیے چلا گیا۔ اس نے دعا کر دی، وہ بیروپیہ تھا، وہ آنے والے نے کہا جی دعا کرو، ہے کام میں بڑا مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ انہوں دعا آندی سی نہیں آندی، انہیں ہاتھ چکے دعا منگی، قدرت اللہ کی ایسی کہ اس کا کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ پلٹ کے آیا، اس نے بستی میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ اس نے کہا یہ جو بزرگ بیٹھا ہے نا بابا بڑا کرنی والا ہے، وہ تھا بیروپیہ۔ اب ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، چوتھا آیا، 10واں آیا، کو بیبیاں بھی آنی شروع ہو گئی ہونی ہے، وہ جناب کام اس کا شروع ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے کو 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اورنگزیب کے کسی غلام نے اسے کہا کہ جناب یہ سنا ہے کہ باہر کوئی بندہ ہے اور بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اسے زہد فی دنیا اصل ہے، وہ دنیا سے تو لینا دینا ہی کچھ نہیں، لوگ جاتے ہیں جی اس سے دعا کرواتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں، پھر وہ لیندہ دیندہ کچھ نہیں۔ تو سانو وہ بندہ ہو درویش ہو ملنگ ہو مولوی ہو پیر بڑا ہی چنگا لگتا ہے جڑا کچھ لوے نہ۔ اسیاں نے بھی اللہ کرے ایسا بندہ ہوئے بھی جڑا روٹی بھی نہ کھائے، اسیاں نے بڑا درویش ہے، کپڑے بالکل پھٹے ہوئے پہنے بڑا درویش ہے۔ لسی درویشی کتنے سمجھیے جی، جتی اس کی ہو ٹوٹی، کپڑے پھٹے پرانے، پگڑی بالکل بسیدہ خستہ حال ہو، روٹی کدے لبے تے کھا لوے نہ کھائے، غسل کرے نہ کرے، اسیاں نے بڑا درویش بندہ ہے جی۔ اچھا جی بڑا سی معیار لبیا درویشی آلہ، تے نبی کریم علیہ السلام دی وہ حدیثاں نو یاد نہیں رہ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طبیعت مبارک کے اندر سادگی تھی، اس میں شک نہیں، لیکن حضور کی طبیعت اقدس میں نفاست اتنی تھی کہ کائنات بھر کے نفیس لوگوں کی نفاست کو اکٹھا کیا جائے تو میرے سونے نبی کی وجود میں لباس میں نفاست زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک لباس ایسا اپنے لیے رکھا تھا جس کی اس وقت قیمت کوئی کم و بیش 200 اونٹ بنتی تھی، اور حضور علیہ السلام اسے پہنا کرتے جب باہر سے کوئی قافلہ ملنے والا آتا، لوگ آتے، نبی علیہ السلام اسے اس وقت زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو شیشہ آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، آئینہ ہم دیکھتے ہیں بھی اسی اپنی داڑھی سیٹ کرنی ہے، اسی اپنی زلفاں سیٹ کرنیاں نے، سرما پانا ہے، اسی اپنی اکھاں صاف کرنیاں نے، اکھاں چ کو نک چ کو کان چ کو چیز تے نہیں لگی۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سو کے اٹھیں بھی تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں ما زاغ البصر کا سرما ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام سو کے بھی اٹھتے تو حضور علیہ السلام کو اپنی مبارک داڑھی میں زلفوں میں کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی ترتیب ایسے لگائی تھی کہ جو ہمیشہ سجاوٹ اور زینت کے سانچے میں ڈھلی رہتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں کان میں ساری زندگی تو گندگی آئی نہیں ہے، تو آئینہ پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ دیکھا کرتے۔ حضور علیہ السلام کنگھی استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ میری امت کے لیے یہ کام بھی سنت بن جائے۔ اپنے آپ کو ذرا بندہ تھوڑا سا سجا کے رکھے۔ رب کا قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جدو رب دی بارگاہ جانا ہے تھوڑا اپنے آپ کو سجا کے جایا کرو کہ رب رسول کی تم بارگاہ میں جانے لگے ہو۔ بہرحال جی وہ اورنگزیب کو انہوں نے کہا جی وہ جو بندہ ہے نا اسے زہد فی دنیا حاصل ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا اچھا کل ہم اسے ملنے کے لیے جائیں گے، پھر اس اللہ کے ولی کی کل جا کر زیارت کریں گے۔ وہ کل آئی، اپنے معاملات تو فارغ ہوا، جب اس کا ٹائم اسے بنا اس نے اپنا سرکاری پروٹوکول ساتھ لیا، اس بہروپیے بابے کو لا گیا۔ اورنگزیب کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، لیکن بہروپیے نو پتا سی بھی کون آ گیا۔ انہیں سارے اپنے پروٹوکول افیسر پیچھے روک دیے، اپنے جوتے پیچھے اتارے، بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں۔ اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ ننگے پیر اس بہروپیے دی کٹیا کے اندر داخل ہوا، جا کر بیٹھ گیا۔ تو انہیں بھی ذرا تھوڑی جی گردن ہور چکا لی بھی ہوں میرا ٹارگٹ جڑا ہے سی وہ پورا ہو رہا ہے۔ اورنگزیب نے جا کر کہا، بزرگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پاؤں کو چھو کے نے کہا جی آج کل سلطنت کے اندر ہے کام چل رہا ہے، اے معاملہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، بڑی مشکلات ہیں سلطنت کے امور چلانے کے لیے، تو آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ تو اس بہروپیے نے گردن نیچے ہی رکھی، انہیں ہاتھ چکے دعا کی تھی، چل بھئی۔ تو اورنگزیب جان لگیا نا، انہیں 1000 اشرفی تھیلی میں بند کر کے لایا، انہیں 1000 اشرفی سونے کے سکے 1000 دینار انہیں بابے نے نذرانہ پیش کیتا، بلو جی اے رکھو۔ تو بہروپیے نے انجی آخیا بھی نہیں لے جا تو، ساڈا تے دنیا دا کی تعلق ہے، تے وچوں تے جاندا سی میں کون ہاں، میرا تے تعلق ہی دنیا ہے۔ اس آخیا اصل تے تعلق ہی ہے، پر زبان جو کہہ رہے بھی نہیں لے جا تو۔ اورنگزیب آخیا حضور محبت سے پیش کر رہا ہوں رکھ لو۔ انہیں کہا نہیں لے جا تو، ساڈا دنیا نال تعلق ہی کوئی نہیں، ایسا کی کرنی۔ اورنگزیب کے دل سے خیال آیا بابا تو واقعی اسی سے زہد فی دنیا حاصل ہے، تو واقعی بڑا کرنی والا ہے، دنیا نو سمجھدا ہی کچھ نہیں۔ الٹے قدم واپس آیا، جوتا پہنا چلا گیا۔ وہ دن گزر گیا، دوسرے دن جب اس نے دربار لگایا، اس کے سارے وزیر مشیر سارے موجود تھے۔ یہ بہروپیہ اس کی کہاں گئی تسبیح، کہاں گئی پگڑی، کہاں گیا جبہ دستار، وہ چلا گیا دربار میں۔ جا کر اس نے پھر اپنی مخصوص آواز اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرا انعام دیا جائے۔ اورنگزیب نے آخیا جا دوڑ جا، تینوں کیا سانو پہلے بڑی مشکل ہے، تو پھر آ گیا دوسرے کو مہینے، دوڑ جا۔ اس بہروپیہ آخیا جناب گل سنو، کل کسے اللہ دے ولی کول گئے سی تسی؟ کسی ولی اللہ کے پاس گئے تھے؟ تو اورنگزیب نے کہا گیا تھی۔ انہیں کہا وہ جدے کول کل تسی گئے ہو نا، وہ اللہ دا ولی چل کے خود ہی آئی تیرے بوئے تے آیا کھڑا ہے، وہ خود تیرے کول حاضر ہے۔ انہیں کہا تو سے؟ انہیں کہا وہ میں ہی تھا، آپ میرے پاس ہی گئے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگا بھی واقعی تو نے ایسا گیٹ اپ بنایا کہ میں تجھے نہیں پہچان سکا، میں تجھے نہیں پہچان سکتا، تو واقعی اب انعام کا مستحق ہے۔ اس نے اپنے خدام میں سے کسی کو کہا بھی اسے 100 اشرفی دو۔ اس میں روپیہ کہ لو جی کل اتنے 1000 ایتھے 100 1000 لوں گا۔ اس آخیا نہیں تینوں 100 ہی ملے گی۔ انہیں کہا جناب اتنے 1000 دے رہا سی، اتنے 100 کیوں، 1000 تے دیو۔ اورنگزیب کہنے لگا پھر میں 1000 دے رہا سی تو رکھ لینی سی، 1000 اس وقت میں دے ہی رہا تھا نا، رکھ لیتا، میں نے کون سی واپس تجھے لے لینی تھی۔
اس نے جو جملہ کہا ہے نا جی، اسے ذرا سنیے گا، اور اللہ مجھے یہ سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کرے جس نیت سے تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ اس بے روپیے نے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے دل میں خیال آیا تھا ابھی اظہار اشرفی ہے، مل رہی تو رکھ لوں، پر میرے ضمیر نے مجھ سے ملامت کی بھی تو اللہ کا ولی ہے نہیں، تو تیرے اس برے کردار کی وجہ سے جو صحیح معنوں میں صوفیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی صاف چادر کو داغ لگے گا۔ میں نے یہ ساری اشرفیاں سونے کے سکے بے روپیہ مداری غریب ہونے کے باوجود قربان کر دیے، پر میں نے اللہ کے ولی کی جو صاف چادر ہے نا جی، اسے داغ نہیں لگنے دیا۔